غلام تھا، اس کو آزاد کرنے کے لیے علماء آگے بڑھے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کا خاکہ تیار کیا، شاہ عبدالعزیز نے اس کا نظام بنایا، سید احمد شہید نے اس کی تحریک چلائی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی نے اس کی خاطر روس، جرمنی، افغانستان، حجاز اور دنیا کے مختلف ممالک سے رابطہ قائم کر کے اس ملک کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرنے کی وہ تحریک قائم کی، جس کے ڈانڈے ہندوستان سے لے کر استنبول تک ملا دیے گئے۔ اور اس ملک کی آزادی کے لیے 1857 سے نہیں، 1803 سے وہ تحریک چلائی گئی جس نے اس ملک کو آزادی سے ہمکنار کیا۔ اس ملک کے باشندے علماء کی جد و جہد کے نتیجے میں، علماء کے سولی پر چڑھنے کے نتیجے میں، علماء کی شہادتوں کے نتیجے میں، علماء کے نظر بند ہونے اور مالٹا اور انڈمان جلا وطن کیے جانے کے نتیجے میں اس ملک کو آزادی ملی ہے۔ اس ملک میں گاندھی کی شخصیت کو متعارف کرانے کے لیے مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی زبان و قلم کی وہ طاقت استعمال کی جس کا جادو پورے ملک پہ چلا اور جس کا سکہ برطانیہ کی حکومت میں بھی تسلیم کیا گیا۔ یہ وہ جد و جہد ہے جس سے ملک آزاد ہوا۔ اگر لیگ اور کانگریس کے جھگڑے نہ ہوتے، اگر ہمارے درمیان آستین کے سانپ نہ ہوتے، اس ملک میں تفریق پیدا کرنے والی فسطائی طاقتیں نہ ہوتی، تو آج یہ مسئلہ پرسنل لا بورڈ کے عنوان سے نہ ہوتا، آج یہ مسئلہ اس عنوان سے ہوتا کہ اس ملک میں شریعت اسلامیہ کا نفاذ ہوتا، اس ملک میں اللہ کے قانون کے ماتحت ہندو پر امن زندگی گزارتا، مسلمان امن سے رہتا، عیسائی امن سے رہتا، اللہ کے سارے بندے اللہ کو مانتے ہوئے، ایشور کو، لاٹ کو اور گاڈ کو مانتے ہوئے پر امن زندگی گزارتے۔ آزاد میدان میں جمع ہونے والے مسلمانوں، ایک نئی آزادی کا دور آ گیا ہے، کیونکہ 1947 میں ملک کی آزادی جب ہوئی تو جو صورتحال مسلمانوں کی انگریزوں نے کی تھی، جس کے نتیجے میں ملازمتوں سے وہ بے دخل کیے گئے، عہدے ان کے چھینے گئے، ان کی عزت اور وقار پر ڈاکے ڈالے گئے، جو صورتحال تھی 1947 کے بعد اس سے زیادہ بدترین صورتحال مسلمانوں کی کر دی گئی۔ یہاں تک کہ سچر کمیٹی نے سرکاری طور پر اور عدالتی بنیاد پر اس کا اعتراف کیا کہ مسلمان اس ملک کی سب سے گئی گزری برادری سے بھی فروتر اور نیچے ہو گئے۔ یہ جرم کس کا ہے؟ اس ملک کو کس نے اغوا کیا؟ اس ملک پر کس نے ڈاکہ ڈالا؟ وہ کون سی فرقے وارانہ اور فسطائی طاقتیں ہیں جن طاقتوں نے اس ملک میں اقلیتوں کے ساتھ ظلم کیا، اقلیتوں کے حقوق مارے اور خاص طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کوئی ایک زخم ہے، کوئی ایک پھوڑا ہے، کوئی ایک درد ہے۔ مسئلہ صرف رائٹ ٹو ایجوکیشن کا نہیں، مسئلہ صرف اوقاف بل کا نہیں، مسئلہ صرف ڈائریکٹ ٹیکسز کوڈ کا نہیں، مسئلہ ان مسجدوں کا ہے جن پر تالے پڑے ہیں، ان مسجدوں کا بھی ہے جن کو باڑا بنا دیا گیا۔ وہ مسجدیں دلی میں، وہ مسجدیں اندور و اجین میں، وہ مسجدیں بمبئی اور دوسرے اطراف میں جن میں شرابیں پی جا رہی ہیں، اور محکمہ آثار قدیمہ نے ہر مجرم کو موقع دیا ہے، لیکن ملت اسلامیہ کے فرزندے کو ایشور کی پوجا کرنے کا موقع نہیں ہے۔ یہ مجرمانہ صورتحال جو مسجدوں کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی ناموس پر حملہ کرنے والا مجرم سلمان رشدی جے پور آتا ہے، دلی آتا ہے، اس کو ویزا دیا جاتا ہے، اس ملت کے کچوکے لگائے جاتے ہیں، اس کو زخمی کیا جاتا ہے، اس کی عزت کو پیروں تلے رون دیا جاتا ہے۔ یہ مجرم حکومت، یہ مجرم انتظامیہ، یہ طاقت جس نے بین الاقوامی سازشی ملکوں سے دوستی رچائی اور اس دوستی کے نتیجے میں فلسطینی کاسٹ
کے ساتھ دغا بازی کی، اسرائیل جیسے مجرم ملک سے دوستی کی اور ملک کو اس کے ہاتھ گروی کر دیا، اس ملک کو امریکہ کے ہاتھ یرغمال بنا دیا گیا۔